السلام علیکم دوستو، جس طرح زمزم کا پانی دلچسپ ہے اسی طرح اس کا وجود اور اس کے بے شمار فوائد بھی دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو زمزم کے متعلق ایسے ناقابل یقین، حیرت انگیز اور چونکا دینے والی معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے یہ زمزم کے پانی کب اور کیسے پیدا ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتے، نہ اس پر کوئی جراثیم اثر انداز ہوتی ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج سے تقریباً 4000 سال قبل مسیح، جب مکہ کا زمین ایک بنجر اور صحرائی ریگستان ہوا کرتا تھا، اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بے آب و گیا زمین پر، جہاں پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی شجر تھا اور نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، وہاں پر کچھ کھجورے اور پانی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں تک وہ پانی اور کھجور ختم ہو گئے۔ اب ماں کو اپنی بیٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ ادھر ادھر دوڑتے تاکہ کچھ دیکھ لے، صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف، لیکن بے سود وہاں پر نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی گھر نظر آیا، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا۔ آخر کار اللہ کا پاک فرشتہ حضرت جبریل وہ آئے اور انہوں نے اپنا وزر زمین پہ مارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو اس وقت شیرخوار بچے تھے، وہ اس کی پاؤں کے ساتھ ایک چشمہ ابل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ چشمہ جہاں سے ابلا تھا، بی بی ہاجرہ نے رضی اللہ عنہا نے وہاں پر ریت جمع کی تاکہ یہ پانی آگے نہ جا سکے۔ اگر وہ یہ پانی جمع نہ کرتے تو یہ پوری دنیا میں پھیل جاتے۔ بہرحال وہ پانی کو جمع کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، زم زم، رک جا۔ اس وجہ سے اس پانی کا نام بھی زمزم ہو گیا۔ اور پھر وہ پانی اتنے زیادہ ہو گئی کہ عرب کے لوگ جو وہاں پر جوق در جوق آنے لگے، اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا شہر آباد ہوا جو اب مکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں زمزم کے پانی کی طرف کہ اتنے بڑے ریت کے ریگستان اور اتنے بڑے صحرا میں آخر یہ پانی آتی کہاں سے؟ کیونکہ مکہ میں کئی سو فیٹ نیچے پانی کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ اس طرح ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی ایک مرتبہ بھی نہیں سوکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی کسی قسم کا جراثیم، کیڑا مکوڑا نظر انداز نہیں ہوتا، نہ اس میں کیڑے ہوتے ہیں جس طرح کی دوسری کوؤں میں ہوتے ہیں، اور نہ اس میں دوسری کوؤں کی طرح کائی جمتی ہے۔ اب آتی ہے اس کی صحت کی طرف کہ یہ پانی نقصان دہ اور مضر اثرات سے پاک ہے یا نہیں۔ تو عرب کی جیولوجیکل لیبارٹریز میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا اور اس کو انسانی صحت کے لیے بالکل صحیح بلکہ ضروری قرار دیا گیا۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں اس کے ہزاروں ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی مضر اثرات یا اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان دہ علامات نہیں پایا گیا۔ یہاں تک کہ مصر کے ایک آدمی نے، جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہا کرتا تھا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ پانی یہاں پر پانی ہے ہی نہیں، یہ پانی کھڈر وغیرہ سے آتے ہیں جو مکہ میں ہے۔ بہرحال اس پر بھی اس کا پانی جو ہے وہ یورپ لے گیا اور اس پر کئی دنوں تک ریسرچ کیا گیا، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مضر اثرات وہ ایک ذرہ بھی نہیں نکل آیا۔ دوستو، جاپان کی ایک ماہر جو پانی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، موتو سومو،
جو دنیا کی سب سے زیادہ پانی کے بارے میں جاننے والا آدمی ہے، اس نے بھی زمزم پر کئی دنوں تک اس پر ریسرچ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عجیب پانی ہے، نہ تو اس کے اندر جو مالیکیول ہے وہ مائکروسکوپ میں نظر نہ آتے ہیں، اور اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ اگر دوسرے پانی کی 1000 بوند اس کی ایک بوند کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ ایک بوند جو ہے وہ 1000 بوند سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر زمزم کا پانی دوسری پانی میں شامل کیا جائے تو دوسری پانی بھی زمزم بن جاتی ہے۔ جرمنی کی پہاڑوں میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کی پانی دنیا میں سب سے زیادہ صاف اور صحت بخش مانا جاتا ہے۔ اس کی 1 لیٹر پانی میں تقریباً 357 ملی لیٹر بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے، لیکن جب زمزم پر تجربہ کیا گیا تو اس کے اندر اس سے بھی زیادہ 366 ملی لیٹر کاربونیٹ پایا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے صحت مند اور پاورفل پانی ہے۔ اب آئیے دوستو، زمزم کی پانی میں موجود جو طاقت ہے، جس میں سوڈیم 135، کیلشیم 56، 96، پوٹاشیم 43، بائی کاربونیٹ 195، کلورائڈ 163، نائٹریٹ 124 اور سلفیٹ 121 ملی لیٹر پایا جاتا ہے۔ زمزم کی کنواں جو ہے اس کی گہرائی تقریباً 30 میٹر ہے، جبکہ یہ کنواں 1 منٹ میں 720 لیٹر اور 1 گھنٹے میں تقریباً 43,200 لیٹر پانی فراہم کرتا ہے، اور یہ کبھی رکتا نہیں۔ یہ پانی ہر قسم بیماری کے لیے شفا بخش ہے، خاص کر جلد کی بیماریوں کے لیے تو یہ اکسیر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر جو دوسری بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی صحت بخش ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ کرے اور اپنی قیمتی رائے سے ہم کو آگاہ کرے۔ شکریہ۔